بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، آج دوسرا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات مثال دے کر نہیں بلکہ مثال بن کر جئیں۔ پروگرام میں آج جو خبریں ڈسکشن کی جائیں گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے حکومتی روڈ میپ واضح کر دیا، معیشت کی جلد بحالی کا عزم، پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دے دی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رمضان بازاروں کا دورہ بھی آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے کچھ دیر کے بعد صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب ہمیں جوائن کر لیں گے۔ سلمان غنی صاحب، کل بڑی اہم سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کی جانب سے دی گئی۔ دیکھیں عمر، پرائم منسٹر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ کیبنٹ میں دی ہے وہ دراصل اس بات کا احساس اور ادراک ہے کہ ان کی تمام ایشوز پہ نظر ہے۔ انہوں نے توانائی کے بحران کا ذکر بھی کیا، انہوں نے بتایا کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، قرضوں کے عمل پر بھی ان کی نظر ہے، اور پھر آئی ایم ایف سے جو معاملات ہیں اس پر بھی ان کی ایک یکسوئی اور سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ دیکھیں، اس وقت بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے اندر معیشت کا چیلنج ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو، ان کے جذبات اور احساسات، ان کی بدن بولی سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ کچھ کرنے اور کچھ کر کے دکھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کی میرے خیال میں کہ انہوں نے پہلی دفعہ اشرافیہ کی 90% برات کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح نہیں چلے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ یہ بات کہتے نظر آ رہے تھے کہ یہ لوڈ جو ہے یہ پاکستان کے مسائل زدہ عوام پر آیا ہے، جب تک اشرافیہ اس میں اپنا حصہ نہیں بٹائے گی ہم کرائسس سے نہیں نکل پائیں گے۔ ان کے اس پالیسی سٹیٹمنٹ سے یہ بات تو ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ ایشوز کے حوالے سے سنجیدہ ہیں، یکسو ہیں۔ اب آئی ایم ایف سے آج ان کا وفد بھی پاکستان میں آ رہا ہے، اور یہ اس میں آج جو ایک 1.1 بلین کا قرضہ، دیکھیں یہ ایک پازیٹیو سمت پیش رفت ہے۔ آخر کب تک ہم آئی ایم ایف کے رحم و کرم پہ رہیں گے؟ جس پالیسی سٹیٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم کب تک آئی ایم ایف کے سہارے چلتے رہیں گے، ہمیں اب ٹریڈ کی بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا کہ ایک ملک کے سفیر ان سے آ کے ملے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم قرض کی بات نہیں کریں گے، ہم ٹریڈ کی بات کریں گے۔ بات یہ کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، یہاں پر لوگ امیر ہو گئے ہیں، ریاست غریب ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں، ایک عیاشیوں کا لامتناہی سلسلہ ہے۔ مجھے بار بار یہ بات کہتے اچھا نہیں لگتا کہ ایک طرف 1.1 بلین کی ہم توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف یو این ڈی پی اپنی سالانہ رپورٹ میں کہتا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ کی مراعات اور عیاشیوں پر 17.5 ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے لوگ مسائل زدہ ہیں، مہنگائی زدہ ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس بات کا احساس ہے۔ ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی خوشی سے یہ بات نہیں کر رہے، انہوں نے درست انالیسس کیا ہے۔ دیکھیں، ان کا انالیسس 100% درست تھا کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جن ہدایات کی یا احکامات کی بات کر رہے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ کس حد تک عمل درآمد کر پائیں گے۔ دیکھیں، جب آپ کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے پھر لوگ بھی احساس کرتے ہیں کہ یہ شخص اپنی مراد پر قدغن لگا رہا ہے، تو پھر باقیوں کو بھی ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں مشکل صورتحال کے اندر وہ مسجد اقتدار پہ پہنچے ہیں، اور اس وقت آپ کی جو کیبنٹ کا اعلان ہوا ہے وہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ماہرین کو ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ معیشت کی بحالی کا عمل جو ہے وہ یقینی بنے۔ دیکھیں، معیشت کی بحالی اور ترقی کا عمل کا بنیادی میں سمجھتا ہوں ایک تو نیت آپ کی درست ہونی چاہیے، دوسرا پالیسیز کی ڈائریکشن، اور اس کے بعد پالیسیز کا جو ہے وہ تسلسل قائم ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ان کی ہر چیز پہ نظر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے مراعات یافتہ طبقہ کو قربانی دینی پڑے گی، اور قربانی کا عمل جو ہوتا ہے وہ قوموں کو اور ملکوں کو آگے لے کے جاتا ہے۔ یہ سپیرٹ انہوں نے پیدا کرنی ہے خود حکمران ٹولے کے اندر اور اشرافیہ پہ۔ اور بات ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے عوام نے
عمر مشکل صورتحال کے اندر 8 فروری میں پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو اپنا اعتماد سونپا ہے، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں انہیں لوگوں کے مسائل کا، مشکلات کا ادراک ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ دنیا کے جمہوری معاشروں میں وہاں پر جمہوریت اس لیے اسٹرنتھن ہوئی ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کا محور جو بناتے ہیں عام آدمی کو بناتے ہیں کہ ان پالیسیز کی وجہ سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا، ان پالیسیز پہ عمل پیرا ہونے کے بعد کس حد تک ان کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا، کس حد تک ان کا ملک استحکام سے دوچار ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پالیسیز درست بنا لیتے ہیں پھر اس پہ چلنا بھی آسان ہوتا ہے، اور ایک میسج چلا گیا ہے ان کے اس پالیسی سٹیٹمنٹ سے کہ حالات اگر مشکل ہیں تو ان مشکل حالات کے اندر ہمیں مؤثر اقدامات کرنے ہیں، اور ان کے بدن بولی سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اقدامات کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ لہٰذا حکومت، فیڈرل منسٹرز، دیگر انتظامی مشینری ان کے احکامات پر کس حد تک عمل پیرا ہوگی، اس کے لیے انہیں مانیٹرنگ سسٹم بنانا ہوگا۔ ہم ان کا پنجاب کا تجربہ دیکھتے رہے ہیں، دیکھیں پنجاب کے اندر تو انہوں نے ڈیلیور کیا، اور اس حوالے سے بعض عالمی رپورٹس بھی موجود ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ پنجاب جو ہے گورنیبل صوبہ ہے۔ گورنیبل صوبہ اس لیے تھا کہ اس شخص کی معاملات پر گرپ تھی، وہ ہر چیز کو جانتے تھے۔ ان کے دور میں کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آٹے کا یا اشیاء ضروریات کا کرائسس پیدا ہو، بلکہ میں ایک اور بات کا آج اضافہ کرتا چلوں، چونکہ بہت ساری باتیں میرے علم میں ہیں کہ ان کے کچھ رشتہ داروں کی شوگر ملز تھی، چینی کا بحران آیا تھا، اور جو کچھ انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، بلکہ وہ مجھے فون کر کے کہتے رہے کہ انہیں ہماری عزیزداری کا بھی انہوں نے لاج نہیں رکھی، انہوں نے چیزوں کو اپنے ایک رکھا اس میں لوگوں کی دسترس میں، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب لوگوں کی آواز بننا چاہتے ہیں، لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا یہی ہے کہ میرے خیال میں آنے والے 100 دن جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اگر وہ مؤثر اقدامات کر گئے تو ان کی حکومت ٹیک آف کر پائے گی، اور ان کی حکومت جب ٹیک آف کر پائے گی تو میں آج ہی فورسی کرتا ہوں پھر پیپلز پارٹی جیسی جماعت بھی فیڈرل کیبنٹ میں شامل ہوگی، اور اس حوالے سے بھی تحریک جاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے، دو بڑی پارٹیز جو ہیں وہ آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، حکومتی عہدے ان کے پاس ہیں، لہٰذا مل جل کے چلنا پڑے گا، اور یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ حکومتیں جو ہیں یہ اب اعزاز نہیں رہی، یہ ایک کڑا امتحان ہے ان کا کہ بعد یہ ڈیلیور کریں گے تو یہ اوپر بھی سرخرو ہوں گے اور عوام کے اندر بھی سرخرو ہوں گے۔ اور جب ہم ڈیلیور کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت ساری صورتحال اگر ہم سچویشن دیکھیں تو جو ٹیم بنائی، جس طریقے سے وفاقی کیبنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بات کر رہے تھے کیبنٹ کو بھی انہوں نے بڑی کلیئر کل جو ہے وہ اپنے حوالے سے سٹیٹمنٹ دے دی۔ شہباز شریف صاحب کی پرانی پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اب ڈیلیور وفاق میں جو ہے وہ بہتر انداز میں شہباز صاحب کریں گے۔ دیکھیں جہاں تک ان کی کیبنٹ کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کے سیاسی وزراء بھی موجود ہیں، اس میں مختلف شعبہ جات کے ٹیکنوکریٹس بھی موجود ہیں، اور خاص طور پہ اس کے اندر نوجوان بھی آئے ہیں۔ مثلاً وزیر اطلاعات جو ہیں وہ عطا تارڑ صاحب ہیں، ایک ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، بہت زیادہ بڑی جرت سے بات کرتے ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ایک امتحان شروع ہے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر ایک انتشار خلفشار، اس میں اتحاد اور یکجہتی کی فضا بنانے اور قوم کے اندر پاکستانیت کا جذبہ اجاگر کرنے میں منسٹری آف انفارمیشن اور منسٹر انفارمیشن کا بڑا رول ہے۔ اور میں اس لیے ان کو سراہ رہا ہوں کہ ان کا ایک ایسے خاندان سے تعلق ہے جو نظریاتی ہیں، کہ جو پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیت کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے وہ یکسو ہیں، وہ سنجیدہ ہیں، لہٰذا ان کی لیڈرشپ میں میڈیا کے محاذ پر بھی ایک اچھی صورتحال طاری ہوگی۔ البتہ آپ جب کیبنٹ کو ڈسکس کریں تو سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی چیز آپ کے نئے وزیر خزانہ ہے۔ بالکل دیکھیں جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو بڑے معاشی چیلنجز درپیش ہے، تو ایک ایسے وزیر خزانہ کو لایا گیا جو بنیادی طور پہ بینکر ہیں، اور وہ بڑی اپنی سیلری چھوڑ کے پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دنیا کو یہ بات اس لیے اپیل کرے گی۔ دیکھیں ڈار صاحب کا اپنا ایک احترام موجود ہے، لیکن جو چیز ڈار صاحب کو نیگیٹو جا رہی ہے میرے خیال میں تو پازیٹیو ہے، کہ بات یہ کہ انہوں نے آ کے پاکستان واپس آئے ہیں، تو جس طرح کی صورتحال طاری تھی انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے کچھ ریئلٹیز کی بات کی تھی، وہ ریئلٹیز وہ ہضم نہیں کر پائے۔ اب یہ ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کے نئے وزیر خزانہ کے لیے،
اور یہ معاملات مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آگے کی طرف چلیں گے، لیکن آپ کو آئی ایم ایف پہ انحصار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو پالیسیز اپنی بنانی پڑیں گی۔ پاکستان کے اندر وسائل ہیں، دراصل ہم نے ان وسائل کو یوٹیلائز نہیں کیا اور ہم نے اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات اپنے اوپر طاری کیے ہیں، اور وہ اخراجات پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہیں۔ جب آپ قرضوں کی معیشت کی بات کرتے ہیں، قرضوں کی معیشت کبھی چل نہیں سکتی، معیشت وہی چلتی ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بڑے انرجیٹک ہیں، وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے محاذ پہ تو انہوں نے ڈیلیور کیا تھا، اب ان کے پاس بڑا محاذ ہے، اور ان کو یہ بات بھی میں کہتا چلوں کہ پاکستان کی مقتدرہ کی پوری سپورٹ بھی حاصل ہے، اس لیے کہ اب مسئلہ پاکستان کا آ گیا ہے، پاکستان کی سروائیول کا آ گیا ہے، لہٰذا ان کے جو جذبات احساسات، ان کے جو خیالات ہیں، ان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سرخرو ہونا چاہتے ہیں خدا کی عدالت میں بھی اور عوام کی عدالت میں بھی، اور جب بندے کی نیت درست ہو اور وہ کام اپنے سے شروع کیا جائے تو یقیناً وہ نتیجہ۔ سلمان غنی صاحب، ابھی آپ وفاقی جو کابینہ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر صاحب جو ہیں وہ بڑے متحرک جو ہیں، وہ ایک نوجوان پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر بھی، اور مشکل دور میں ہم نے بھی دیکھا کہ جب ہم کور کر رہے ہوتے تھے تو صبح لاہور ہیں، دوپہر میں اسلام آباد، اور ہر طرح کے مصائب کا، اور مشکل دور میں جو جیل بھی گئے، تو ایک اچھا اضافہ ہے کیبنٹ کے حوالے سے، ایک اچھا نام ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ابھی ان کے بارے میں بتا دیا کہ میرے خیال میں ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کے حوالے سے یکسو ہیں اور سنجیدہ ہیں، ایک نظریاتی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور آج کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر اور خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر پاکستانیت کا جذبہ پیدا کیا جائے، اس لیے کہ پلین طریقے سے پاکستان کی نوجوان نسل جو بڑی ذہین ہیں، ان کے اندر نفرتیں پیدا کی گئی ہیں۔ پاکستانی نوجوان کے اندر بڑا سارا پوٹینشل موجود ہے کہ وہ باہر جا کے تو ایک بڑا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس ہمارا نوجوان جو ہے وہ ایک اچھا سائنسدان بھی بنے، ایک اچھا انجینئر بھی بنے، ایک اچھا جرنلسٹ بھی بنے، ایک اچھا وکیل بھی بنے، ایک اچھا، آج پاکستان کی بڑی ضرورت یہ ہے۔ اور آپ نوجوانوں پر اعتماد کر کے دیکھیں، دنیا کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی جن قوموں نے، ملکوں نے ترقی کی ہے، اس میں بنیادی رول جو ہے وہ ہمیشہ نوجوانوں نے ادا کیا ہے، اور ہمارے تو شاعر مشرق جو ہیں وہ نوجوانوں کے شاعر تھے، وہ یہی کہتے نظر آتے تھے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کی ڈائریکشن غلط کر دی گئی ہے، نوجوانوں نے ہمیشہ ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی نئی نسل کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، پنجاب کی چیف منسٹر بھی نئی نسل کو خاص طور پہ ان پہ نظر ہے، تو نوجوان آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ جی بالکل، ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے۔ میاں صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ نوجوانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ معیشت کے حوالے سے انہوں نے بڑی اپنی پالیسی واضح کر دی ہے۔ جی کیا کہیں گے حکومتی پالیسیز کے حوالے سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی بالکل میاں شہباز شریف صاحب نے معیشت کے حوالے سے ایک واضح پالیسی، اور انہوں نے ایون کہ اس میں اپوزیشن کو بھی انہوں نے کہا کہ آئیں، اب پاکستان اس وقت جن مشکلات میں ہیں، ہم اکٹھے ہو کے پاکستان کو ان مشکلات سے، معاشی طور پہ جو مشکلات ہیں اور ان سے نکالیں۔ تو اس حوالے سے تو بہت ایک آپ دیکھ لیں کہ بڑی ایک متوازن قسم کی اور ایک بڑی اچھی کیبنٹ، بڑے اچھے لوگوں کی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آ گئی ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ ان کا یہ جو معیشت کو میں بہتری لانے کا جو ان کا ایک ایجنڈا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے آپ کو وہ ہوتا نظر آئے گا۔ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، مگر انشاءاللہ تعالیٰ جتنے معاملات پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے خراب کر دیے ہوئے تھے پاکستان کے، اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے جو بچایا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اپنے پچھلے ٹینیور میں، اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے کہ معاشی طور پہ بہتری آئے گی، ترقی آئے گی۔ اور جہاں تک نوجوانوں کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں یوتھ جو ہے اس وقت وہ ہماری ایک بہت بڑی فورس ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے کس طرح ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے۔ اور جیسے میرے بھائی سلمان غنی صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو ہمارے یہاں پہ میں بھی یہ دیکھتا ہوں، جتنا ہمارا بہت زیادہ یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے بہت پوٹینشیل دیا ہے۔ اگر ان کو صحیح سمت پہ ہم ان کو صحیح اپرچونٹیز دیں، صحیح سمت پہ لے کے جائیں، جس طرح کہ شہباز شریف صاحب
جب پہلے چیف منسٹر تھے تو انہوں نے پنجاب میں بہت سے یوتھ کے انیشیٹیوز لیے، لیپ پروگرامز. ٹاپ آئیڈیا میرا اندازہ آپ کا تھا شاید جب انہوں نے جی اس زمانے میں لیپ ٹاپ تھا، پھر ہم جو لوگ دانش اسکول بھی دانش اسکول تھا، لیپ ٹاپ تھا، پھر جو پوزیشن ہولڈرز تھے ان کو جس طرح گارڈ آف آنرز دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد انڈومنٹ فنڈ تھا، بہت ساری چیزیں تھیں جو نوجوانوں سے ریلیٹیو، انٹرنشپ پروگرامز تھے. تو یہ ساری چیزیں تب شروع کی گئی تھیں، مگر پی ٹی آئی کے دور میں تقریباً بہت سی چیزیں ان میں سے جو تھیں ان کو اس طرح نہیں چلایا گیا یا بند کر دی گئیں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ وفاق میں فیڈرل گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب ہیں اور وہ انشاءاللہ اپنی اسی سپیڈ سے کام کریں گے، اور پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ دن رات کوشاں ہیں، اور میرا خیال ہے وہ بھی اپنی ایک ریکارڈ سپیڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور سارے سیکٹرز کو، اور خصوصی طور پہ نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور ہر سیکٹر کے لیے وہ جو ہے اپنی دن رات کوشاں ہیں. جی وزیر خزانہ بھی ہیں، تو آئی ایم ایف کا وفد بھی آ رہا ہے، اب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بلومبرگ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی تعریف کی گئی ہے، اسی طریقے سے وزیر خزانہ جو ہیں جہاں زیب صاحب ان کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ کیا مذاکرات کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ میرے پاس تو ابھی ایز سچ یہی ہے کہ جی ان کا وہ آ رہا ہے آئی ایم ایف کا ایک ڈیلیگیشن، تو زیادہ تو ان کی وہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ سے ہی سارے نیگوسیشنز ہوتی ہیں، مگر اس وقت کیونکہ ہم پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں اور اس میں چیزوں کو اور بہتری لانے کے لیے بڑا ضروری ہے، نئی گورنمنٹ بھی آئی ہے، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور اس سے ہمارے آنے والا جو ہے معیشت کے حوالے سے فیصلے جو ہیں وہ اس میں کچھ ہوں گے، اور میرے خیال ہے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. کامیاب مذاکرات پر $1.1 ارب کی قسط جو ہے وہ ملے گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، لاسٹ ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ ایگریمنٹ ہو نہیں پا رہا تھا. تو اس میں بھی جو پیرس میں ملاقات ہوئی آئی ایم ایف کے سربراہ سے شہباز شریف صاحب کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ قسط کا جو ہے وہ اجرا کیا گیا. پچھلی دفعہ بہت ڈیلے ہو گیا ہمارا وہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا پرابلم بھی ہوئی تھی گورنمنٹ کو، جو پرانی پی ڈی ایم گورنمنٹ جی اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. رونق رمضان ہے، خوشیوں کا سامان ہے. ہمارے گھر میں ہر روز آتا ایک مہمان ہی، باتیں کچھ ان کہی سی، گپ شپ کچھ ان سنی سی. روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صحت کا رکھنا دھیان ہے. آپ رہیں ہمارے ساتھ کیونکہ ملے گی آپ کو معلومات. روزانہ 10 بجے رات رمضان ایٹ ہوم، اونلی آن پی ٹی وی ہوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاری، اللہ نے اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ویلکم بیک. میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب، کیا ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ جس طریقے سے بات چیت کر رہے تھے کہ بلومبرگ کی رپورٹ بھی آئی ہے، جی اس میں بلومبرگ نے بہت شہباز شریف صاحب کی جو پہلے انہوں نے جو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جس طرح وہ چلے تھے اس کی بہت تعریف کی ہے، اور جس طرح وہ لے کے سارا چلے ہیں، اور پھر اسی چیز کو
کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کچھ کنٹینیو بھی کیا. تو اب میرا خیال ہے کہ اب جو یہ نیکسٹ جو پروگرام ہوگا اس میں ہمارا اوور آل بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ, کیونکہ اب ہم ایک اس چیز سے جو پاکستان جو ایک بینکرپٹ ہو رہا تھا, دیوالیہ ہو چکا تھا, اس سے اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے, ہم نکل آئے ہیں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے ٹیک آف ہم کریں گے. اور اب جیسے کہ یہ ایک زیادہ بہتر طریقے سے اور مستحکم حکومت وفاق میں بھی بن گئی ہے اور باقی صوبوں میں بھی بن گئی ہیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سیاسی استحکام آنے سے اس میں معاشی طور پہ بھی آپ کو استحکام آہستہ آہستہ نظر آئے گا کہ چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک, پلانس کیا ہیں؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اصل چیز ہے شہباز شریف صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ول, اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بہت زبردست ہے, بہت اچھی ٹیم ہے ان کے پاس, جو ڈیلیور کرنے والی, جو کام کرنے والی, اور جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ انہوں نے بھی پہلے اپروو کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی ہمیشہ کام کر کے ڈیلیور کر کے دکھایا, اور ان کی ٹیم بھی ساری ڈیلیور کرنے والی ہے. یہ مطلب نیازی صاحب کی طرح یا پی ٹی آئی والا وقت نہیں ہے کہ آج کچھ بات کریں اور کل کچھ بات کریں. فوکسڈ ایکسپیرینس ٹیم ہے, اور یہی اس وقت پاکستان کو واحد اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے, اور پی ایم ایل این ہے, اور ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ پاکستان جو ہے ان بحرانوں سے انشاءاللہ نکلے گا. رمضان المبارک ہے, تو رمضان نگہبان پیکج جو ہے وہ پنجاب حکومت نے دی ہے. چیف منسٹر صاحبہ اس کے حوالے سے کل دورہ بھی کیا, ایک انہوں نے تو وہاں پر رمضان بازار میں شیخ اور انوش کی کوالٹی چیک کی تھی. کیا پروگرام لے کر آ رہے ہیں اور مزید؟ یہ نگہبان رمضان پروگرام جو ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا ایک پروگرام لے کے آئے ہیں, اور یہ اصل جو ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے یا خلفۂ راشدین کا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق یہ پروگرام ہے. اس میں وہ لوگ جو پورسٹ آف دا پور ہیں اور جو ان لسٹوں میں ہیں آلریڈی, جو آپ کی بلو پاورٹی لیول کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں اس وقت آلریڈی نادرا کے پاس اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, ان لوگوں کو یہ جو ہے ایک طرح سے حکومت کی طرف سے ان کے لیے تحفہ ہے, جو راشن کی صورت میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو رمضان کے حوالے سے ان کے گھروں میں پہنچایا جا رہا ہے, ان کے گھروں میں. اس میں خاص طور پہ اسٹرکٹلی یہ کہا گیا تمام ایڈمنسٹریشن کو کہ گھر پہ ان کے جا کے نہایت خاموشی کے ساتھ ان کو باعزت طریقے سے یہ راشن جو ہے ان کو دیا جائے. وہ جو لائنیں لگتی تھیں اور شور ہوتا تھا, اور آپ دیکھتے تھے بزرگ لوگ کئی دفعہ اس میں کسی کو چوٹ بھی لگ جاتی تھی, کچھ ہو جاتا تھا. اب یہ ان کے گھروں میں بڑے اچھے طریقے سے یہ ہمارا سارا جو ہے پیکج جو ہے اس طرح جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی فردر یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے, اور لوگ اس سے بہت تنگ ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ اس کو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ بھی ظاہر ہے اقدامات لے رہی ہے. انہوں نے بھی ابھی رمضان کے حوالے سے یوٹیلیٹی سٹورز کا بہت بڑا پیکج دیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو تمام اشیاء سستی ملیں, اور خاص طور پہ اس دفعہ موبائل یوٹیلیٹی سٹورز بھی جو ہیں وہ کریٹ کیے گئے ہیں. جو موبائل یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہیں وہاں پہ وہ موبائل یوٹیلیٹی سٹورز جا کے کھڑے ہوا کریں گے, اور وہاں سے لوگ جو ہے یہ سستی کھانے پینے کی سستی اشیاء ان کو ملیں. اور پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا انشاءاللہ. انفلیشن پہلے بھی کنٹرول کی تھی پی ایم ایل, اصل مسئلہ مہنگائی ہے. جی بالکل, مہنگائی کو پہلے بھی کنٹرول کیا تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے. تو اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کی بھی پریورٹی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ٹاپ پریورٹی ہے کہ ہم نے اس وقت جو لوگوں کی مشکلات ہیں سب سے زیادہ وہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے مہنگائی سے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور پنجاب میں اسپیشلی میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں ہم کوشش تو کرتے ہیں, ہماری پرائز کنٹرول کمیٹیز بھی ہیں, مجسٹریٹ یہ وہ سب کچھ تھا, مگر اب پہلی دفعہ پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ایک باقاعدہ اس وقت جو لوگوں کی پرابلم کو دیکھتے ہوئے کہ ایک علیحدہ سے ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ود ان ون ویک اور 10 days آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کریٹ کیا جا رہا ہے, جس کا صرف کام ہوگا کہ وہ پرائسز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور اس انفلیشن جو ہے اس کو ہم نے کیسے نیچے لانا ہے یہاں پہ, تاکہ مہنگائی میں کمی آئے اور لوگ جو ہے وہ ان کو کوئی سکھ کا سانس لیں ہمارے جو یہاں پنجاب کے لوگ ہیں. سلمان غنی صاحب, میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب جس طریقے سے بتا رہے تھے کہ احساس ہے کہ عوامی مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. دیکھیں عمر, ایک بات تو آپ نے IMF کی ہے.
یہ پاکستان کے لوگوں کو IMF کا نہیں پتہ کہ IMF کا پروگرام کیا ہے، اس سے کیا اقدامات یا کیا ثمرات ہوں گے. یہ دراصل حکومت کا اور ریاست کا مسئلہ. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ آج کی صورتحال ایک مشکل صورتحال کے اندر جب IMF کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو یہ کس حد تک حقیقت پسندانہ ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لوگوں کو توقعات ہمیشہ حکومت سے ہوتی ہے، وہ حکومت جو الیکٹڈ ہے، جس نے لوگوں سے ووٹ لے کے وہ مسند اقتدار پہ پہنچے ہیں. اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا دیکھیں، میں بار بار جب پنجاب کی بات کرتا ہوں نا تو یہ ان کا بڑا کریڈٹ تھا کہ پنجاب کے اندر ایک ان کی انتظامی گرپ بھی تھی اور پنجاب میں وہ ڈیلیور کرتے بھی نظر آ رہے تھے. اب ان کے پاس پورا پاکستان ہے اور صوبے بڑے بااختیار ہیں. پنجاب کے وزیر خزانہ ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں. اور دوسری بات وہ جو مہنگائی کی آپ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ رمضان نگہبان جو پروگرام ہے اس کی ایک اپنی اہمیت اور حیثیت ہے کہ ضرورت مندوں تک آپ وہ اپنا پیکج پہنچا رہے ہیں. لیکن میرا مسئلہ اور ہے کہ بات یہ کہ یہ تو ضرورت مند ہے، لیکن یہ تو مہنگائی کا طوفان ہے. کہ میں نے آپ کو یاد ہے کہ جب چیف منسٹر صاحبہ نے حلف اٹھایا تھا، میں نے اسی روز ہی کہا تھا کہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس یہ ہے، اس لیے کہ منافع خور اور ذخیرہ اندوز یہ دندناتے نظر آتے ہیں. اور یہ اس میں مارکیٹ فورسز کا رول ہے، اس میں مڈل مین کا کردار ہے. جب تک دیکھیں ایک ضلع سے جب آپ کے فروٹس یا ویجیٹیبلز یا دیگر اجناس جو ہیں دوسرے ضلعوں میں جا رہی ہیں تو اس ضلع سے اور دوسرے ضلع کے ڈپٹی کمشنرز کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے اور پتہ چل جائے گا. دیکھیں آج اگر امرود آج سے ایک ہفتہ پہلے 150 روپے کلو تھا، آج 300 روپے کلو ہوا ہے، تو یہ جو باقی لوگ ہیں پاکستان پنجاب کے عوام ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور جہاں سے آپ نے ٹیک آف کرنا تھا، یہ ٹیسٹ کیس تھا آپ کے لیے کہ بات یہ کہ رمضان نگہبان پیکج جو ہے وہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے کیا ہے، لیکن پنجاب کے عوام کو آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ محترمہ چیف منسٹر صاحبہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہیں، لیکن میں ان چیزوں کی نشاندہی کروں گا جہاں سے حکومتوں کی ناکامی سامنے آتی ہے. آپ انتظامی مشینری پہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، چونکہ انتظامی مشینری نے آپ کی ڈائریکشنز پہ کاربند ہونا ہوتا ہے. دیکھیں یہ منافع خور اور ذخیرہ اندوز اس وقت تک دندنا نہیں سکتے جب تک ان کو کہیں نہ کسی سطح سے انتظامی معاونت حاصل نہ ہو. کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شالمی سے ایک چیز جو 50 روپے کی ہے وہ ڈیفینس تک پہنچتے پہنچتے 500 روپے کی تو ہو جاتی ہے نا. یہ تو ہم یہاں روز دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ مڈل مین کا رول اور مارکیٹ فورسز جو ہیں براہ راست حکومتی کارکردگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں. پاکستان کے عوام مسائل زدہ ہیں، مہنگائی زدہ ہیں. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ میاں صاحب تو وہ ہے نا نرم دل گفتگو گرم دل جستجو، لیکن شہباز شریف صاحب نے جو خطاب کیا تھا ایک بات بڑی ظاہر ہو رہی تھی ان کی بدن بولی سے، ان کے خیالات سے، ان کے جذبات اور احساسات سے کہ ان کو ایشوز کا پتہ ہے، وہ ایشوز کا ادراک رکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پالیسیز پہ عمل درآمد آپ نے کیسے کرنا ہے. پالیسیز پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کے پاس وہی ریاستی مشینری ہے کہ اسی ریاستی مشینری کا قبلہ تب درست ہوتا ہے جب آپ ان پہ چیک رکھتے ہیں، جب ان کو پابند کرتے ہیں کہ آپ نے رزلٹس دینے. اور شہباز شریف صاحب کی پالیسیز اقدامات کے حوالے سے رزلٹ اورینٹڈ تھی. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر رمضان نگہبان پیکج کی ضرورت اہمیت اپنی جگہ، لوگوں تک وہ ساری چیزیں آپ پہنچا بھی رہے ہیں. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بڑے سٹیپس لینے پڑیں گے. اور یہ کہا جاتا ہے ایک جنرل ایک توثر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چونکہ یہ خاص طور میں ہمارے دکاندار یا تجارتی پیشہ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں. آپ شاید انہیں ٹائٹ نہیں کر سکتے. بات یہ کہ جب تک آپ لوگوں کے اعتماد پر پورا نہیں اتریں گے نہ آپ یہاں سرخرو ہو سکتے ہیں نہ آپ خدا تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں. آئی ٹی بھی بڑا فوکس کیا جا رہا ہے اس وقت. وزیر اعظم کی بات کی جائے میاں شہباز شریف کی حوالے سے، وہ بھی ان کا بھی کہنا ہے کہ آئی ٹی ہمارا فوکس ہوگا، جبکہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی جو ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے عرفہ کریم 2 کا کل ہوا. اور اسی طریقے سے اب اور اگر ہم دور جدید کے حوالے سے اگر بات کریں جدید دور میں تو ترقی کا ذریعہ بھی جو ہے وہ آئی ٹی کے ذریعے ممکن ہے. جی بالکل. مگر میں تھوڑا سا سلمان بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک تو نگہبان پیکج ہے ہمارا، اس کے علاوہ جو ہے 1500 سے زیادہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس جو ہیں وہ پورے پنجاب میں ڈیزیگنیٹ کر دیے گئے ہیں. اور وہ اس وقت بڑی دل جمی سے اور ان کی پوری مانیٹرنگ ہو رہی ہے، وہ کام کر رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس آ رہا ہے ڈیٹا جو ہے کہ کتنے لوگوں کو جرمانے ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. یہی جو انہوں نے بات کی ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو پرائسز کو اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں،
تو وہ اور اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحبہ نے, کیونکہ ابھی پرائز کا جو میکنزم ہے یہ منسٹر انڈسٹریز کے انڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو ان کے انڈر ایک کیبنٹ کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے جو تقریباً ڈیلی بیسس پہ میٹ کر رہی ہے, جس میں تمام ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اضلاع ہیں پنجاب کے, ان سب میں جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کی بھی کمیٹیز بنا دی گئی ہیں, جس میں کہ ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنرز تمام جو ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کمیٹیز میں, کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز اور جو ایڈمنسٹریشن ہے لوکل اس کے ساتھ, وہ ایم پی ایز کی کمیٹیز پورے پنجاب میں کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہیں. اور وہ جو ہے ان کا بھی کام ہے کہ وہ میک شور وہ اپنے رمضان بازاروں میں بھی جا رہے ہیں, مارکیٹس میں بھی جا رہے ہیں, اور جا کے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کوشش یہ کر رہے ہیں پوری, اور ان کے پاس جو ان کا مینڈیٹ ہے جو انہوں نے کرنا ہے کہ کس طرح انہوں نے اس مہنگائی کو اور اس ذخیرہ اندوزی کو اور یہ جو مہنگائی آرٹیفیشل مہنگائی ہے اس کو کیسے روکنا ہے. اس کے علاوہ جو میکنزم ختم کر دیا گیا تھا کہ جہاں منڈیوں میں جہاں پہ بولی ہوتی ہے صبح کو, وہاں پہ ایک ہماری جب پچھلی گورنمنٹ تھی پنجاب میں, شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے, تو وہاں پہ بولی کے ٹائم پہ ایڈمنسٹریشن سے لوگ وہاں پہ ہوتے تھے, منسٹرز خود جا کے وہاں پہ دیکھتے تھے, کیونکہ وہاں پہ سے ایک چیز وہی آپ کی والی بات کہ ایک چیز وہاں سے اگر 10 روپے کی نکلتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ چیز جب شہر میں آتی ہے تو 20 روپے کی ہو جاتی ہے. تو بیچ میں جو مڈل مین اتنا زیادہ پروفٹ لے رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے وہ والا میکنزم بھی شروع کر دیا گیا ہے. تو اس سے انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ آپ دیکھیں گے, بلکہ آپ جو ہمارے پاس فگرز آ رہی ہیں اس میں کچھ تھوڑا فرق پرائسز میں رمضان میں جو پہلے ایک دم اوپر گئی تھی, جس طرح سلمان بھائی نے بات کی, اب تھوڑا فرق آ رہا ہے کہ چیزیں ڈیلی بیسس پہ تھوڑی سختی کرنے سے ان کی پرائسز آہستہ آہستہ کچھ تھوڑی سی نارملائز ہو رہی ہیں, نیچے کو آ رہی ہیں. اور باقی اب آپ نے آئی ٹی کے حوالے سے بات کی, تو آئی ٹی کا جو شعبہ ہے وہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے, اور اس سے ہمیں پاکستان میں اس وقت ہماری یوتھ جو ہے بہت زیادہ آئی ٹی کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے, اور آئی ٹی کی ہمارے پاس یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. آج کل تو فیوچر ہی اسی کا ہے اور سارا. تو اس حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے بھی اپنی پہلی سپیچ میں اس کے حوالے سے بات کی تھی جو انہوں نے الیکٹ ہونے کے بعد اسمبلی میں کی تھی, اور اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی. تو اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں اور بہت پوٹینشیل ہے, اور اس سے ہم بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ہم اس سے انشاءاللہ تعالی اس پہ کام کریں تو ہم کما سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹس جو ہیں پروونشل بھی اور فیڈرل بھی اس پہ کام کر رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آئی ٹی میں آپ کو بہت سارے جو نئی انیشیٹوز ہیں, نئی چیزیں ہیں اکارڈنگ ٹو اس کے مطابق کہ کس طرح ہم اس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں, وہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نظر بھی آئے گا. صحیح, بالکل, کہ پوری پالیسی نظر آئے گی آئی ٹی کے اوپر, اور آئی ٹی ہی مین فوکس ہے. پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں, اور اس میں ہمارے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے نا عمر بھائی, جی اس میں ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے اور ہم اس کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر ہم اپنے نیبرنگ کنٹری انڈیا کو اپنے ساتھ کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا ہمارا ان کا بھی فرق ہے, مگر ہمارے پاس بھی ترجیحات کی بات ہے نا. حکومت اگر ترجیح دے رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک یوتھ فوکس ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی اب آئی ٹی سیکٹر کو کریں تاکہ اس کے ذریعے ہی جو ہے وہ ترقی کا سفر. بالکل ہمارا. سلمان غنی سر دیکھیں بات یہ کہ ہمیں بڑا ریئلسٹک ہو کے سوچنا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ہم انڈیا سے آگے تھے, پاکستان کے اندر ہمارا روپیہ اس سے زیادہ تگڑا تھا, بجلی کی قیمتیں پاکستان میں کم تھیں. اب پرائم منسٹر صاحب یہ بات تو انہوں نے بتائی کہ بجلی کی پیداوار میں تو اضافہ ہوا ہے, اور بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کیوں کر رہی ہیں. آپ جب آئی ٹی کی پالیسیز کی بات کر رہے تھے, اصل چیز ہوتی ہے پالیسیز کا تسلسل. 2017 کا پاکستان 24ویں بڑی معیشت تھی, آپ 47ویں 48ویں نمبر پر کیوں آئے؟ یہ ایک تباہی و بربادی کی داستان ہے جس کے سارے کردار ہیں, سب کو پتہ ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ذمہ داران کو کٹہرے میں نہیں لاتے. کٹہرے میں لانے کے لیے آپ کے پاس سیاستدان موجود ہیں, کبھی کٹہرے میں لا کے آپ انہیں پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں, کبھی کٹہرے میں لا کے ان کو اپنا اہل قرار دے دیتے ہیں. یہ تمام اداروں کو اپنا اپنا ایک رول ادا کرنا پڑے گا, اور بنیادی رول جو ہوتا ہے وہ سیاستدان کا ہوتا ہے, اور سیاستدان کی اصل طاقت جو ہوتی ہے وہ عوام ہوتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کی اصل طاقت جو ہوتی ہے اس کی فورس ہوتی ہے, وہ اپنی فورس کو خوش کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں جب تک سیاستدان پاکستان کے عوام کے اعتماد پر پورا نہیں اتریں گے
اور ان کے مسائل اور مشکلات کا سدباب نہیں کریں گے، یہ سرخو نہیں ہو پائیں گے۔ دیکھیں بات یہ کہ 2017 کے اندر پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا، سی پیک کے عمل پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہو رہا تھا، دفاعی اعتبار سے آپ خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے تھے، دشمن کو سب کچھ پتا تھا، پاکستان کے اٹامک پروگرام، پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کا اگر کسی کو سب سے زیادہ پتا ہے تو آپ کا دشمن ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ کتنی اہلیت کا عمل ہے۔ جب تک آپ معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ نہیں پہنچیں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ مہنگائی کا رجحان جو ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ بات یہ کہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ اصل چیز انہوں نے بتایا کہ ہم نے کچھ اقدامات کیے ہیں اور چیک ہو رہا ہے مہنگائی کی شرح بقول ان کے نیچے آ رہی ہے، لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ بات ہے کہ میاں صاحب آپ ووٹ لے کے آئے ہیں، آپ ہمیشہ الیکٹ ہوتے ہیں تو لوگوں کے اعتماد پر پورا اترتے ہیں تو لوگ آپ کو دوبارہ ووٹ دیتے ہیں، لہٰذا ایک بڑا اور کڑا امتحان ہے ان کا کہ جس صورتحال کے اندر انہیں اقتدار ملا ہے، ملک مسائلستان بنا ہوا تھا، اب آپ کے پاس ایک ایسی لیڈرشپ موجود ہے جن کے حوالے سے آپ یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسائل کا سدباب بھی کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو آگے کی طرف بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور کہوں گا کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ ایک سی پیک ہے اس میں کہ سب سے پہلے جب سی پیک کا عمل تھا تو زرداری صاحب اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، چینی، یہ جو شہباز سپیڈ کا خطاب تھا یہ چین نے ان کو دیا تھا، تو سی پیک کا ایک رول ہونا چاہیے۔ کل ہمارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو وزیر ہیں احسن اقبال صاحب نے کہا کہ 5 صنعتی زون اور بنانے کی بات کی ہے۔ دیکھیں جب تک آپ معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے نہ تو مقاصد پاکستان کی تکمیل ہو سکے گی، نہ پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں اطمینان آ سکے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے عام آدمی کا وہ اس کا چولہا جلتا رہنا ہے، لیکن جب اس کا چولہا نہیں جل رہا ہوگا تو اس کا دل جل رہا ہوگا، اور اس دل جلنے کا علاج جو ہے وہ حکومت نے کرنا ہے۔ حکومت IMF سے ضرور ڈیل کرے لیکن پاکستان کو عوام کو یہ نہ بتائے، اور میں پھر دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات جو کی ہے نا کہ 90% مراد یافتہ جو طبقہ ہے اب اسے قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ پاکستان کے ثمرات انہوں نے سمیٹے ہیں۔ جب تک آپ اشرافیہ پہ لوڈ نہیں ڈالیں گے پاکستان اس معاشی کرائسس سے نہیں نکل پائے گا۔ پروگرام کا بھی سلسلہ جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اسی طرح معاشی بحالی کے ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ طرز تکلم، طرز تخاطب آ گیا ہے، پھیل گیا ہے، شدت حدتیں آ گئی ہیں، اس کو تو منیمائز اور نارملائز تو کرنا ہے۔ تمیز اور اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے سب کو، آپ اپنا اظہار تمیز اور اخلاق کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں۔ یوتھ سب سے اہمیت، اس کے لیے کیا چیزیں ہیں جو اسمبلی میں جا کے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے کہ یوتھ کو ہم انگیج کریں، خواہ وہ سپورٹس کی توسط سے ہو، اسکالرشپ کی توسط سے ہو یا اسکل ڈیولپمنٹ کی توسط سے ہو۔ سب سے پہلے پاکستان کی بات ہو، اسمبلی کے اندر پارٹیوں کی بات میں ہو۔ الیکشنز کا ہونا اور پارلیمان کا بننا، یہ میرے خیال سے یہ پہلی جیت ہے۔
ویلکم بیک. میاں صاحب, IMF مذاکرات کس طریقے سے ہو رہے ہیں, کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جس طرح ابھی بات کر رہے تھے ہم کہ بلومبرگ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پرائم منسٹر پر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا گیا. اسی طریقے سے کیا اب اپڈیٹ اس پر ہے؟ اب دیکھیں جی, اس وقت تو جو PDM گورنمنٹ جب بنی تھی اس وقت وہ ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا. اب ایکچولی اب یہ 5 سال کے لیے ایک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور یہ بڑا اچھا ایک میٹنگ ہوگی اور خوش آئند ہوگی آنے والا جو پاکستان کا معاشی مستقبل ہے اس حوالے سے. مگر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ بھی جب PDM گورنمنٹ میں PTI کی طرف سے ان کے وہ جو فارمر فائنانس منسٹرز تھے, پھر اس کے بعد ان کے پروونشل منسٹرز تک نے IMF کو خط لکھے اور جس طرح وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے رہے. مطلب کہ پاکستان کے یہ تو پاکستان کے خلاف ہوا نا جو وہ کر رہے تھے. اور اب بھی اس دفعہ پھر آپ نے دیکھا کہ جو PTI کے ہیڈ ہیں عمران خان نیازی صاحب, انہوں نے پھر دوبارہ سے IMF کو انہوں نے خط لکھوائے ہیں اور لکھے ہیں خود بھی, اور ان کو یہ پروگرام ان کو روکنے کے بانی PTI کہتے ہیں آج کل تو ان کو ظاہر ہے, تو وہ انہوں نے کوشش کی ہے اور یہ کہا کہ جی یہ جو ہے مینڈیٹ نہیں ہے پراپر اس گورنمنٹ کے پاس. لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, لوگوں نے ووٹ دے کے گورنمنٹ ایک بنائی ہے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ KPK میں اگر یہ ساری سیٹیں جیت گئے ہیں, KPK میں وہاں باقی جو آپ کی پولیٹیکل فورسز ہیں جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, تو KPK جیت گئے ہیں تو وہاں الیکشن ٹھیک ہے, جہاں جہاں ہار گئے وہاں پہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے. اگر یہ کہیں لاہور میں جیت گئے ہیں, اگر میں لاہور کی بات ہی کر لوں تو وہ الیکشن وہاں ٹھیک ہے, جہاں یہ لاہور میں ہار گئے ہیں وہاں دھاندلی ہو گئی ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ اب ایک فیصلہ لوگوں نے کر دیا, مینڈیٹ مل گیا, گورنمنٹ بن گئی, آپ اپوزیشن کا جو ایک کردار ہے وہ ادا کریں. اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے اچھے طریقے سے اس کو نبھائیں. مگر ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم نے ان کو دیکھ لیا پنجاب اسمبلی میں تو دیکھا ہے, فیڈرل میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے, نیشنل اسمبلی میں انہوں نے کوئی کام کی بات ان کے پاس ہے کوئی نہیں. انہوں نے صرف آنا ہے گالی گلوچ, شور شرابہ, الزام لگانے, جھوٹے الزام لگانے. تو ان کو اب میرے خیال ہے میچور پالیٹکس کرنی چاہیے. پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے. پاکستان کو اب ہم نے اگر ان مشکلات سے نکالنا ہے, لوگ بہت مشکل میں ہیں, اور یہ ڈرامے بازیاں اس طرح کی اسمبلیوں میں نہیں کرنی چاہیے. آ کے وہاں پہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس میں ان پٹ دیں اپنی, پاکستان کے لیے کام کریں, پاکستان کے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے کام کرنا چاہیے اپوزیشن کو. تو میرا تو ان سے یہی ہوگا کہ کچھ وہ بھی ورکنگ کریں اور ہمیں اچھے مشورے دیں جو وہ سمجھتے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہے جو کہ نہیں ہوگا, آج تک تو انہوں نے کوئی اچھا کام کیا نہیں ہے, نہ اپنے دور میں کیا تھا نہ اب ہوگا ان کے پاس. وہ تو یو ٹرن کے ماسٹرز ہیں, ان کے لیڈر بھی اور وہ سارے آگے. تو کوئی ہے ہمیں دیں, ہم بالکل. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی بڑا اچھا جیسچر تھا اگر ہم دیکھیں کہ جب وہ خود ان کے پاس گئی, انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا, انہوں نے کہا کہ میں خالی ٹریری بینچز کی چیف منسٹر نہیں, میرے دروازے اپوزیشن والوں کے لیے بھی ہر وقت کھلے ہیں. تو اس سے زیادہ اسی طرح شہباز صاحب نے بھی ان کو وفاق میں بھی بات کی. ہم نے تو ان کی طرح یہ نہیں کہا کہ میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. 2018 میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تھے, تب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ معیشت پر بات کرتے ہیں کیونکہ وہ چیلنج ہے. ابھی بھی انہوں نے کہا کہ چارٹر آف اس کا اکانومی پہ بات کریں. بالکل. تو وہ اب اور پھر آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھا جسچر تھا کہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ خود اٹھ کے گئیں اس کے پاس اور ان سے جا کے جو ان کے وہ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے, اور میرے خیال ہے میں بھی اپوزیشن لیڈر ان کو ڈیزگنیٹ لکھ رہے ہیں میاں صاحب, آپ کو ان کا نام رانا آفتاب جی, بالکل مجھے یاد ہے نام ان کا, اور فیصلہ آباد سے. بس ان کی پارٹی اور تھی پیپلز پارٹی کے, وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, اب وہ PTI سے آئے ہیں بڑے سالوں کے بعد دوبارہ. تو ان کو جا کے چیف منسٹر صاحب نے ایک اچھا جیسچر ہے کہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم ابھی بات کریں تو آپ جس طرح سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے کہ معیشت اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور اس پہ جو ہے وہ صرف اب فوکس یہی ہونا چاہیے. دیکھیں عمر, ابھی آپ جب بات کر رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز کے رول کی, یہ سیاسی جماعتیں جو ہے ان کی سیاست جو ہوتی ہے, ان کا جو لاہ عمل ہوتا ہے وہ ملکی مفادات اور عوام کے مفادات کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال طاری ہوئی ہے. کبھی اس سے پہلے ماضی کے اندر ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی اپوزیشن
عالمی اداروں کو اپروچ کرتی پھرے کہ پاکستان یہاں پر کھڑا ہے. اور یہ جو IMF سے رابطے کیے گئے، ایک طرف تو آپ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ عالمی اداروں کو پاکستان کی سیاست میں گھسیٹتے نظر آ رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ اس وقت بھی جب عدم اعتماد ہوا، عدم اعتماد ایک آئینی عمل تھا. دیکھیں کسی کی سیاست کے حوالے سے آپ دو آراء ضرور ہو سکتی ہیں، بعض جگہ آپ کے ریاست کے مفادات ہوتے ہیں. وہ جو شوکت ترین صاحب کی ٹیلی فون کالز ہے، دیکھیں ہم جب شوکت ترین صاحب کی تیمور جھگڑا سے بات ہے تو محسن لغاری کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ جب اسے کہا گیا کہ تم IMF کو کہو کہ ان کو امداد نہ دے تو اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے کہا کہ سر کیا یہ ہمارا اقدام ملک کے مفاد میں ہوگا؟ یہ پاکستانیت کا جذبہ ہے. بات ہے کہ پاکستانیت پہ یا پاکستان پر آپ دنیا کو پاکستان کے معاملات پر گھسیٹیں گے تو پھر پاکستان کے لوگوں کی آنکھیں بھی کھلیں گی. بات ہے کہ IMF سے معاملات کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کرنا جو منتخب حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے. اور ایک بات اچھی ہوئی جو 8 فروری کے الیکشن کے بعد کہ 3 صوبے پاکستان کے عوام نے 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو دے دیے. پنجاب مسلم لیگ نون کے پاس ہے، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، پختونخوا PTI کے پاس ہے. آپ ڈیلیور کریں. صوبے بڑے بااختیار ہیں، صوبوں کو وفاق کی طرف سے بھرپور وسائل ملتے ہیں. آپ یہاں پر گورننس کے خواب کو حقیقت کا رنگ دیں. آپ لوگوں کے مسائل اور مشکلات کا سدباب کریں. آپ لوگوں کی آواز بنیں. اس سے جمہوریت بھی مضبوط ہوگی، اس سے سیاست بھی مضبوط ہوگی. عمر یہ پاکستان جو ہے ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا اور آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ موجود تھی. وہ ایسی کریڈیبل لیڈرشپ تھی کہ ان کا مخالف بھی کہتا تھا کہ اگر یہ لیڈرشپ ہمارے پاس ہوتی تو یہ برصغیر تقسیم نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا بحران جو ہے وہ پھر ایک نیا طوفان پیدا کرتا ہے. آج اگر پاکستان کا چیف ایگزیکٹو یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی کشتی کو منجدار سے نکالنا ہے اور پار لگانا ہے تو پھر اس کے ساتھ اپوزیشن کو بھی کھڑے ہونا چاہیے. اور میں جس شخص کا میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں، مجھے رات اچھا لگا کہ ایک پروگرام میں PTI کے یہی تیمور ظفر جھگڑا صاحب یہ کہہ رہے تھے نئے وزیر خزانہ کے حوالے سے، ان کا CV بہت اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص ایک بڑی نوکری چھوڑ کے یہ معاملہ اس نے چیلنج سمجھ کے کیا ہے، اس میں پھر آپ کم از کم یہ تعاون تو کریں کہ پاکستان کو ایک مشکل صورتحال سے نجات دلائیں. ماضی کے اندر میں آپ کو پوری ایک سیاسی تاریخ بتا سکتا ہوں کہ ماضی میں اپوزیشن ایسے نہیں کیا کرتی تھی. جو قومی ایشوز تھے وہ حکومت کے ساتھ بھی کھڑی ہوتی تھی. خود نواز شریف صاحب کا دور دیکھ لیں کہ جب APS کا واقعہ ہوا ہے تو PTI کی لیڈرشپ بھی وہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھی، پاکستان کی عسکری قیادت بھی موجود تھی. آپ نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. اس کے بعد CPAC پہ وہ جو راہداریوں کا ایشوز بنا تھا، جو بڑی روڈز بننی تھی، وہاں پر انہوں نے سب کو بٹھا لیا. انہوں نے کہا یہاں بیٹھ کے بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب قومی مفاہمت کی بات کی ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے، لیکن اس کے لیے ماحول فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور پھر دیکھیں بات ہے کہ اگر اپوزیشن میں نہ مانوں والی بات کرتی ہے اور پھر وہ جو انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، پھر اسے چاند چڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پاکستان نے اس کا بڑا خمیازہ بھگتا ہے. ایک چلتا ہوا پاکستان اکھڑا ہے کہ پاکستان مسائل کا گڑھ بنا ہے. 2017 کا پاکستان ایسا نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ 2017 کے اندر آپ کا ڈالر 105 کا تھا، آپ کی آٹا جو ہے 35 روپے کلو تھا، چینی 50 روپے کلو تھی، آپ کا روپیہ جو وہ تگڑا تھا، اس کی ایک اہمیت اور حیثیت تھی. آخر کس ایجنڈے کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہوا؟ وہ سارے کردار بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان کو پکڑنا بڑا آسان ہے. جن لوگوں نے چلتے پاکستان کو اکھاڑا ہے ان کے گرد قانون کا شکنجہ نہیں کسا گیا. اس کا خمیازہ قوم کو بھی بھگتنا پڑا ہے اور پاکستان کو بھی بھگتنا پڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بڑی بات یہی ہونی چاہیے کہ اب آپ اپنی سیاست سے بالاتر ہوں. پاکستان اگر مضبوط ہوگا تو آپ کی سیاست بھی مضبوط ہوگی. پاکستان اگر توانا ہوگا تو عام آدمی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا. یہ ملک جو ہیں یہ قوموں کے ساتھ ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو سیاسی قیادتیں ہوتی ہیں وہ جمہوریت کے ثمرات ایک محدود طبقات تک محدود نہیں رکھتی، وہ عام آدمی تک لے کے جاتی ہے. آج کا پاکستان کے عوام جو ہے وہ ایک سوالیہ نظروں کے ساتھ ان حکومتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرے کہ وہ ڈیلیور کر پائیں اور پاکستان کے عوام کے اعتماد پر پورا اتر. میاں صاحب کیا پروجیکٹس کیا پروگرام جو ہے پنجاب حکومت کے
عوام کے حوالے سے آئندہ آپ کے میاں صاحب سے آپ بڑی خبر کوئی نکلوانا چاہ رہے ہیں اور میاں صاحب ابھی تک کوئی دیکھیں اس میں بہت سارے ہیں چیزیں، نئے انیشیٹیوز ہیں کچھ، اور کچھ پرانے جو اچھے انیشیٹیوز تھے جن کو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے نوجوانوں کے لیے بتائیں پنجاب میں کیا بند کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، وہ ساری آپ کو چیزیں انشاءاللہ تعالی بجٹ آ رہا ہے اس میں آپ کو نظر آئیں گی. اور ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، کچھ آپ کے سامنے بھی ہیں میڈیا کے تھرو جیسے آتی ہیں خبریں، تو انشاءاللہ ہمارا ایک اچھا ہوگا. اور مین تو ہمارا گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ جون والا ہے، بٹ ابھی ہم نے اس کو اگلے 3 مہینے کا جو بجٹ ہے اس کو بھی ہم نے پاس کرانا ہے اسمبلی سے، اور ساتھ جو ہے پچھلا جو پورے سال کا بجٹ ہے اس کو بھی ساتھ اسمبلی سے پاس کروانا ہے. ٹھیک، جس طرح یوتھ کے لیے آپ لوگ فوکس ہوگا اس دفعہ؟ ہمارا آف کورس ہمارے تمام پروگرام یوتھ فوکسڈ ہیں، اور جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب نے آتے ساتھ جو فری میڈیسن والا ختم کر دیا گیا تھا اس کو دوبارہ سے ہاسپٹل میں شروع کر دیا. اسی طرح پہلا ہاسپٹل بن رہا ہے. ہاں جی، اور کینسر ہاسپٹل کا اناؤنسمنٹ کیا جو وہ 1 سال کے اندر ہماری کوشش ہوگی گورنمنٹ کی. چیف منسٹر صاحبہ نے جیسے کہا ہے کہ 1 سال کے اندر ہم اس کو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں. اسی طرح اسکولز کے بارے میں ہمارے کچھ نئے انیشیٹیوز آ رہے ہیں اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، وہ بھی آپ چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب سر آپ کا بھی اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام میں موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے جو روڈ میپ واضح کیا ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کہ آئندہ کس طریقے سے معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے، اس پر بات کی گئی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.